ہو رہا تھا اس پہ میں آیا تھا اور میں کچھ پرومسز یہاں خاص طور پہ بلوچستان کے لیے کر کے گیا تھا. آج آپ لوگوں کے اسی سلسلے میں نے زحمت دی ہے تاکہ ہم بلوچستان کے عوام کو اور بلوچستان کے ٹیلنٹ کو اور بلوچستان کے تمام جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے لیے اعلان بھی کر سکیں, ان تک اپنا میسج بھی پہنچا سکیں. بلوچستان کے لیے خاص طور پہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ انڈر 18 کی ہم ٹیم لینے جا رہے ہیں جس کی سلیکشن ہونی ہے 13 اور 14 اکتوبر کو. 12 تاریخ کو جو ہمارا ہیڈ کوچ ہے پاکستان نیشنل ٹیم کا اولمپئن طاہر زمان صاحب, وہ 12 کو جہاں تشریف لائیں گے خود اور ان کے ساتھ میں آؤں گا. جتنے بھی کھلاڑی ہیں ہمارے بلوچستان کے ہاکی کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں تمام کو آپ کی توسط سے میسج جانا چاہیے, کیونکہ ہاکی ہو یا اسپورٹس کا کوئی اور میدان ہو اس میں بہت زیادہ پالیٹکس ہے. کیونکہ ہاکی کی پالیٹکس کا مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا. جب 2024 میں اپوائنٹ ہوا تو اس کے بعد میں نے جہاں جو پالیٹکس دیکھی ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا کوئی اچھا بچہ اگنور ہو, اور ان بچوں کو ہم یہاں سے سلیکٹ کر کے 22 لڑکوں کو جو انڈر 18 کے ہیں ان کو ہم 1 سال کے لیے بلوچستان سے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کو کراچی میں اور اسلام آباد میں, لاہور میں, واہ کینٹ میں ان کے کیمپس لگائے جائیں گے تاکہ ان لڑکوں کو اس قابل بنایا جائے کہ اگلے سال ڈیڑھ میں ہمارے بلوچستان کا بچہ نیشنل ٹیم میں ہمیں نظر آنا چاہیے. اور اسی فارمولے کو ہم لے کے جا رہے ہیں سندھ کے لیے بھی, اور سندھ میں بھی انشاءاللہ ہم یہی کرنے جا رہے ہیں کہ سندھ میں بھی طاہر زمان صاحب کو میں بھیجوں گا اور وہی جا کے انڈر 18 کی 22 لڑکے سندھ کے جو اچھے لڑکے ہوں گے وہ نکالیں گے ان دونوں صوبوں کا, کیونکہ اس وقت دونوں صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے نیشنل ٹیم میں. سال ڈیڑھ سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے تمام پلیئرز جو ہیں پنجاب کے ہیں میجورٹی, اور دوسرے ہمارے کے پی کے سے اچھا ٹیلنٹ آ رہا ہے الحمدللہ. اور تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں, 2024 میں جب آیا تھا تو ہماری رینکنگ تھی ہاکی میں 18ویں پوزیشن تھی دنیا میں, اور الحمدللہ ہم نے امپرومنٹ کی کیونکہ ہماری پارٹیسپیشنز نہیں ہو رہی تھی, ہمارے پلیئرز انٹرنیشنل ایونٹس میں نہیں جا پا رہے تھے, تو ہم نے اس کو ممکن بنایا. حتی الوسع کوشش کی ہے کہ ہمارے FIH کا جو بھی انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے میچز ہو رہے ہیں ان میں ہم پارٹیسپیٹ کرائیں اپنی ٹیم کو, اور ہم نے کرا کے بھی دکھا دیا. الحمدللہ سلور میڈل ہم 4 سلور میڈل لے کے آئے 1 سال میں, برونز میڈل ہم لے کے آئے. ہماری ٹیم سینئر جو ہے وہ بھی وکٹری پوزیشن پہ آ گئی ہے. اذران شاہ میں آپ نے دیکھا جاپان کے خلاف فائنل ہم نے کھیل کے فائنل ہم ہارے ہیں لیکن فائنل تک ہم پہنچے ہیں, اور جونیئر میں بھی ہم فائنل تک پہنچے. انڈر 18 الحمدللہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کا جو COAS کا جو دوسرا ہوا تھا جنوری فروری میں, یہ 3 مہینے کی ایکسرسائز تھی, اور اس میں الحمدللہ جو ٹیلنٹ ہمیں ملا انڈر 18 کا وہ ہم نے چائنا بھیجا, اور چائنا میں وہ پارٹیسپیشن ہماری ممکن بھی ہوئی اور ہم نے وہاں فائنل کھیلا اور ہماری ٹیم انبیٹیبل تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہاکی فیڈریشن شاید پاکستانی عوام کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہاکی فیڈریشن کیا ہے. اس کا بھی میں بتاؤں کہ 1948 میں ہاکی فیڈریشن معرض وجود میں آیا. We are not having a single ground or stadium in Pakistan by ourselves. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس اپنا کوئی ایک اسٹیڈیم بھی اپنا نہیں ہے, ایون کہ اپنا آفس بھی نہیں ہے. لیکن پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیسے گیم میں امپرومنٹ آ سکتی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کو PCB طرز پہ ہاکی بورڈ کی طرف نہ لے جایا جائے تو یہ گیم کی امپرومنٹ ممکن مجھے نظر نہیں آتی. حالانکہ ہم نے بڑی تقدو کی اور اب کافی امپروو کیا. ہم دنیا ہاکی میں ابھی داخل ہوئے ہیں اس سال, کیونکہ ورلڈ جو ٹاپ 9 ٹیم ہے جس کو پرو لیگ کا نام دیا جاتا ہے, انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن پرو لیگ اس کو کہتی ہے, ٹاپ 9 ٹیموں کے ساتھ اب آپ کا مقابلہ ہوگا بائی دسمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے.
इस दिसंबर में हम प्रो लीग के लिए हमारी टीम नेशनल टीम जा रही है। 4-4 मैचेस होंगे, टोटल 16 मैचेस होंगे। अगर हम 2 को भी काबू कर लेते तो हमारी रैंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 पे हम लाने में कामयाब होंगे। हाँ, हॉकी के मैदान में फंड्स हमें बिल्कुल भी नहीं है। हॉकी फेडरेशन के पास सालाना जो हमें फंड्स दिए जाते थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, वो जस्ट 35 लाख रुपीस पूरे साल का जो बजट था। लेकिन जब से मैं आया हूँ, बलूचिस्तान का सदर आया है, उसकी वजूहत होगी या जो भी वजह है, मुझे वो 35 लाख भी नहीं मिले कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन स्पॉन्सरशिप PTCL का हम लेके आए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हर मैदान में जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने हमें सपोर्ट किया। और अब जिस तरीके से आपको मालूम है कि नेवल कप हो रहा है और 4 तारीख को फाइनल होना है, लाहौर में हमारा कैंप लगा हुआ है और नेवल कप का फाइनल जो है 4 को हो रहा है। इसी तरीके से देखें, हॉकी में एक अट्रैक्शन और थी जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे प्लेयर्स को। वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं जब से इमरान खान साहब आए थे इक़्तिदार में। उन्होंने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म करने का ऐलान किया था, जिस पे हम गए थे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब के पास। हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि जी इसको दोबारा बहाल किया जाएगा। और अभी तक साल डेढ़ हुआ, बहाल नहीं हुआ। हमारी रिक्वेस्ट होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से, मियां शहबाज शरीफ साहब से, कि इसको बहाल किया जाए ताकि हमारे हॉकी प्लेयर्स को जॉब्स भी मिलें, अट्रैक्शन भी आए और ये कौमी खेल है, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बस मैं इतना अर्ज़ करना चाहता था, स्पेशली मैं बलूचिस्तान के लिए ये पैकेज लेके आया था। हमारे जो प्लेयर्स हैं, बलूचिस्तान का हमेशा ये शिकवा रहा है कि हमारे बच्चों को चांस नहीं दिया जाता कि कैंप में, नेशनल कैंप में उनको बुलाया जाए। इस वक्त भी 3 बच्चे मेरे पास नेशनल कैंप में मौजूद हैं जो इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ है। देखिए, सिफारिश पे कम बिलीव करें, अपने टैलेंट पे आप मेहनत करें और फोकस करें अपनी गेम को। बलूचिस्तान के प्लेयर्स इंशाल्लाह आपको भी चांस मिलने जा रहा है, तो अपने आप को प्रूव करें और आप भी नेशनल स्क्वाड के मेंबर होंगे इंशाल्लाह।